سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. اتوار کے دن چھٹی کے دن آپ کو ہم نے یہاں زحمت دی اور آپ ہماری نوٹس پہ دعوت پر فوری طور پر پہنچے. I'm really grateful. انتظار کے لیے بھی معذرت, آپ کو تھوڑا ویٹ کرایا. دونوں ہمارے مہمان باہر سے آ رہے تھے, اس لیے تھوڑا سا ان کو راستے ڈھونڈنے میں مسئلہ تھا. بہرحال تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب ہمارے وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات مرکز میں رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. ان کے دائیں جانب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب تھے, اور اس کے بعد آج کل انہی امور پر احتساب اور جو کرپشن کے کیس ہیں انہی پہ ہمارے عمران خان صاحب کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں. تو آج آپ کے ساتھ ہم نے انٹریکشن رکھوایا. ان کا دونوں جو میرے مہمان ہیں یہ آپ سے اسی موضوع پر بات چیت کریں گے. تو اوور ٹو فاروق حبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام جو پشاور کے ہمارے صحافی برادری ہیں, رپورٹرز ہیں, کیمرہ مین حضرات ہیں, فوٹوگرافر حضرات ہیں, جتنی بھی آپ کی ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ڈی ایس این جیز کی, آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ تشریف لے کر آئے. آج کا بنیادی مقصد آپ کو دعوت دینے کا جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے وہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت جو کہ سامنے آ گئی کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سازش سے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو تبدیل کیا, اور اس حوالے سے جو ان کے ڈپلومیٹ ہیں ڈونلڈ لو, اس کا جو ملاقات ہمارے ایمبیسڈر سے ہوئی اس کا وہ خط بھی موجود ہے. اس خط کا سارا احوال زیر بحث, تو کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جس سے یہ نہ ہو کہ یہ ایک سازش ہوئی ملک کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے. اب اسی رجیم چینج کا جو آگے ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, جس کی تصدیق ابھی اسرائیلی صدر نے جو ورلڈ اکنامک فورم کے دوران انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر پاکستانی وفود کے ساتھ ملاقات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہی موقف اختیار کیا جو موقف قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا, اور کس طریقے سے ہم فلسطین نہتے فلسطینی جن کو شہید کیا گیا, جس طریقے سے وہاں پر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ قابض ہیں بیت المقدس کے اوپر, ان کی باقی جگہوں کے اوپر, اس سے پیچھے ہٹے بغیر جو اسرائیل جو قابض ہے کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے جو وفود ہیں وہ جا کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان ملاقاتوں کی تصدیق جو ہے وہ اسرائیلی جو ان کے صدر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے اس کو کھل کے آ کر جو ہے وہ اس کے اوپر اب بتانا چاہیے کہ کیا بیک ڈور کے اوپر, کیا ہائنڈ سائڈ کے اوپر کیا چیزیں چل رہی ہیں جس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. ہم کسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں موجود نہیں ہے. اور اسی کے طرح آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے, مہنگائی کا تو ایک طوفان آیا ہی آیا ہے, ملک کی معیشت کو تو جو نقصان ہے وہ انہوں نے پہنچایا ہی پہنچایا ہے, لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس حکومت کا مطلب ہے کہ چوروں کا لوٹ میلہ لگ گیا ہے, لوٹ سیل میلہ لگ گیا ہے, اور ہر بندے نے اپنی اپنی پوزیشن بندربان سے سنبھال لی ہے. کسی کو جو ہے وہ کمیونیکیشن کی وزارت مل گئی ہے, تو کسی کو جو ہے وہ کوئی اور وزارت کسی جماعت کو مل گئی ہے, تو سب حصہ برائے جسہ جو ہے وہ اپنی لوٹ مار کے اوپر شروع ہو چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے قوانین کے اندر ترامیم کی ہیں جس کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ پہلا معاملہ انہوں نے ایف آئی اے کا گلا دبانے کی کوشش کی, جو شہباز شریف کا اپنا 16 ارب روپے کا جو ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے, جس میں اپنے ملازمین کے نام کے اوپر انہوں نے کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی, اس کا چلان جمع ہوا. ڈاکٹر رضوان کی موت کا معاملہ, ان کی جبری چھٹی کا معاملہ, مردان جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے علی مردان, ان کی کراچی ٹرانسفر کا معاملہ, پراسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین, جو پراسیکیوٹر اسپیشل پراسیکیوٹر تھے اس کیس کے, سکندر ذوالقرنین, ان کو کام سے روکنا, تبدیل کر کے اپنا ذاتی بندہ پراسیکیوٹر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ملزم جو چور بھی ہے
وہی بتائے گا کہ اس کے خلاف کیس کون ثابت کرے گا، یعنی وہ بندہ بھی اس کا ہوگا. تو یہ اس قسم کا انہوں نے نظام لے کر آئے. اور اینٹی کرپشن ریفارمز وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر نیب کے اپنے کیسز ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ امنی گروپ کے کیسز ہوں، پاپڑ والے کے، فالودے والے کے ہوں، چاہے وہ شہباز شریف کا اور اس کی فیملی کا 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیز کا کیس موجود ہو. وہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ریفارمز کر رہے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر یہ آج جو اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب لاء کے اندر، میں عباسی صاحب نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں کام کیا ہے کہ اس کی ایک ایک امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر کس طرح انہوں نے اپنے ساتھ جو شریف خاندان، آصف علی زرداری اور جو ان کے حواری ہیں، ان کو کس طریقے سے انہوں نے این آر او دیا، جو این آر او انہوں نے فیٹ آف بل کے دوران لینے کی کوشش کی تھی بلیک میل کر کے. تو میں عباسی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ذرا اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ رکھیں. عباسی صاحب، اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ سے معذرت خواہ ہوں. جی، میرا نام بریگیڈیئر محمد مصدق عباسی ہے. میں نے 14 سال میں رہا ہوں. وہاں سے میں ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ ریٹائر ہوا تھا، اور پھر میں چیئرمین پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا، میں صاحب کا جو ہے میں مشیر تھا. فرق صاحب نے تھوڑا سا حوالہ دیا منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے شہباز شریف کا. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا، پھر آگے میں آتا ہوں کہ این اے او نے کیسے نیب کو افیکٹ کیا. جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ فیئر ٹرائل سو موٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے جو لگاتار اس بیانیے کے اوپر کہ کیسز کو جو ہے وہ بڑے تکنیکی طریقے سے متاثر کیا جا رہا ہے. تو اس میں 27 مئی کو سپریم کورٹ کے اندر ایک غلط بیانی کی گئی. اس غلط بیانی کو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر کو اس لیے لادہ کیا کہ وہ 2 پیشیوں کے اوپر غیر حاضر تھے. یہ غلط بیانی ہے، اور کیونکہ میرے پاس ساری اس کے اوپر کورٹ کی آرڈر شیٹس موجود ہیں. اسکندر ذوالقرنین جو جسٹس تھے اور اس کے پروسیکیوٹر تھے، وہ تمام پیشیوں پہ موجود تھے. 16 اپریل کو ان کی لا اینڈ جسٹس نے ان کی اپائنٹمنٹ کی. 11 اپریل کو انہوں نے لیٹر لکھا جی کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ کیس کو پرسو نہیں کر سکتے. ان بٹوین دونوں جو کیسز میں پیشیاں تھیں اس میں باقاعدہ ذوالقرنین صاحب پیش ہوئے. تو میں التجا کروں گا سپریم کورٹ سے کہ یہ جو غلط بیانی کی گئی ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کا جو ہے ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فاروق باجوہ صاحب کو جو لگایا ہے، جس طرح فرق نے بتایا ہے کہ ابھی 2 وہاں پہ ڈیفینس لائر ہیں. پروسیکیوٹر بھی وہی بات کر رہا ہے جو ڈیفینس لائر کہہ رہا ہے. ڈیفینس لائر کہہ رہا ہے جی کہ اس کیس کے اندر، اس چلان کے اندر بہت غلطیاں ہیں، ان کو درست کرنا ہے. اور پروسیکیوٹر بھی یہی بات کر رہا ہے تاکہ ہم اس چلان کو واپس لیں، اس کو مکمل طریقے سے اس کو ڈسٹرائے کریں، تباہ کریں، اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کریں تاکہ یہ کیس آگے چل ہی نہ سکے. اسے ہم کہتے ہیں فرینڈلی پروسیکیوشن، کیونکہ وہ نامینیٹ ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے. ڈیفینس لائر آلریڈی موجود ہے. تو مجھے سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ان کی لسٹ منگوائی جائے، اور اس لسٹ کے اوپر جس طرح جے آئی ٹی کی صورت میں ایک مانیٹرنگ جج لگائے گئے تھے، مانیٹرنگ جج لگایا جائے، اور مانیٹرنگ جج جو ہے ان کیسز کو جلد از جلد نبڑائیں تاکہ یہ لوگ گورننس کی طرف توجہ دے سکیں، نہ کہ بیچارے عدالتوں کی جو ہے نا روز چکر لگائیں. اور بڑے سے بڑا کیس ہے وہ 30 سے 35 پیشیوں میں ختم کیا جا سکتا ہے. تو میری یہی درخواست ہوگی. اور یہ جو کیس ہے 16 ارب کا، یہ 2.5 سال پہلے رہا ہے بینکنگ کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد 4 ماہ ہو گئے اس کی ڈسکشن جو ہے نا اسپیشل کورٹ کے اندر چل رہی ہے. اور اس سٹیج پہ آ کے کہنا کہ یہ اس چلان صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک جو ہے نا میلافائڈ انٹینشنس ہے. اس بات کے ساتھ ہی میں آتا ہوں کہ این آر او جو ہے، جو اس کو این آر او ہی کہوں گا، جو کہ نیب این اے او کو تبدیل کر کے دیا گیا ہے، اس کی موٹی موٹی شکیں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ نیب کی آزادانہ حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ پہلے صدر کے نیچے ہوا کرتی تھی، ابھی یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کے نیچے آ گئی ہے، اور نیب بھی پرائم منسٹر کے کیس بھی کرے گی اور پرائم منسٹر کے انڈر کمانڈ بھی رہے گی. پہلی تبدیلی تو یہ ہے. نیب کی حیثیت جو ہے ابھی
स्टैट्यूटरी पोजीशन जो बना दी गई है वो FIA के या एंटी करप्शन के बराबर कर दी गई है। तीसरी बात यह है कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को तमाम गैर कानूनी और ज़ाब्तों के खिलाफ फैसलों से भी हिफाजत जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, वो जो मर्जी करें। सेक्शन 4 जो है इसके अंदर ऐड की गई है। नैब पहले जो 6 तरह के केसेस को डील करती थी, अभी मुश्किल से 1 से 2 केसेस को जो है वो कोर्ट के अंदर डील कर सकेगी या ले जा सकेगी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक नैब का ये अमेंडमेंट तकरीबन 100% केसेस को नैब के जो अंदर है उनको अफेक्ट करेगी, और तकरीबन 80% केसेस जो हैं वो कोर्ट से जो हैं वो बाकी अदालतों में चले जाएंगे या वापस नैब में या अदारों में चले जाएंगे। मेरी ज़ाती राय में हर एक मुजरम ने जो कि नैबज़दा था और इस वक्त वो गवर्नमेंट के अंदर है, पावर के अंदर है, हर वो सेक्शन जिसके तहत उसके खिलाफ केस बनाया गया था या उस सेक्शन को उड़ा दिया गया या उस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है। मैं एक एक एविडेंस के साथ बात करता हूं, और अगर किसी को इसके अंदर कोई शक है तो मेरे साथ आर्गू कर सकता है। सेक्शन 14 जिसके तहत नवाज शरीफ को पनिशमेंट दी गई। सेक्शन 14 ये कहती है कि अगर आपका एवन फील्ड का फ्लैट 16 और 16A और 17 और 17B आपकी मलकियत है तो साबित कीजिए कि आपकी मनी ट्रेल आपने कैसे उसको खरीदा। ये था केस। सेक्शन 14 से हम प्रिजम्पशन सेक्शन कहते हैं, इसके तहत उसके इसमें पनिशमेंट दे दी गई। वो सेक्शन 14 कंप्लीट उड़ा दी गई है। अभी जो अदालत में दरख्वास्त जाएगी कि सेक्शन 14 खत्म हो गई तो ये केस जो है ना अपनी जगह से मुकम्मल तौर पे हिल जाएगा। सेक्शन 9 के अंदर अमेंडमेंट की गई है कि बैंक की ट्रांजैक्शंस जब तक किसी एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी वो एसेट शुमार नहीं होंगी। इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस हैं इन लोगों के, वो इस सेक्शन के अमेंडमेंट की वजह से अफेक्ट कर गए। अगली जो तबाकुन सेक्शन, जो तबाकुन एक्शन है वो ये है, इन्होंने किया है कि सेक्शन 21G, सेक्शन 21 डील करती है कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज एंड कंट्रीज अब्रॉड, उसके साथ करती है, बैरूनी मुल्कों के साथ। उस सेक्शन में सेक्शन 21G को उड़ा दिया गया कि कोई भी एविडेंस, कोई भी शहादत अगर बैरूनी मुल्क से आती है तो नैब उसको अपने मुकदमात में शामिल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की अभी खुली छुट्टी है, क्योंकि अगर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है, वहाँ प्रॉपर्टीज बनती हैं, एविडेंस आती है, तो 21 के अंदर सेक्शन G थी वो उड़ा दी गई है। सेक्शन 21G, 21 सेक्शन जो है ये है सेक्शन जी। सेक्शन 9 में एक डेफिनेशन है कि एसेट्स की डेफिनेशन में दी है कि एसेट्स जो बैंक अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन आती हैं, अगर उन ट्रांजैक्शन से अगर कोई एसेट्स आगे नहीं बनते तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो पैसा जो है वो एसेट्स तस्वर नहीं किया जाएगा। ये भी इनके जो TT केसेस और बाकी केसेस हैं उनको ये अफेक्ट करेगा। सेक्शन 23 को उड़ा दिया गया। सेक्शन 23 का मतलब ये हुआ कि जब किसी की इंक्वायरी एसेट्स की शुरू होती है तो वो मुजरिम अपने तमाम असासे बेच सकता है। सेकंड एंड थर्ड जो है पार्टी इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो एसेट्स का इलीगल एसेट्स का केस होगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगली जो इससे भी वाइट कलर क्राइम के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप सुनते आए होंगे, बेनामी प्रॉपर्टीज। बेनामी की इस्तिलाह को इन्होंने इस तरह से तब्दील किया है कि बेनामी तकरीबन मलकियत बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बेनामी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम पे आप असासे बना के अपने काले धन को बाअसर तरीके से छुपा सकते हैं। यह है इसके अंदर तब्दीली। और मेरे नजदीक अभी वाइट कॉलर क्राइम को तकरीबन कत्ल केस के बराबर कर दिया गया है। हालांकि इसकी बुनियादी तरीकाकार ये होता है, जिस तरह अभी यूके के अंदर अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर उन्होंने इशू किया है, उसमें यही है कि जो है किसी की प्रॉपर्टी अगर है तो उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ से ये पैसा लेके आए, उसने साबित करना होता है। यहाँ अभी आपने कत्ल के केस की तरह आपने हुकूक के ऊपर हथियार भी पेश करना है, मतलब है इसको बिल्कुल ही एक नामुमकिनात में से कर दिया गया है। अगली चीज जो उड़ाई गई है वो है SRO, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ये एक ऑर्डर इशू होता है, जिस तरह मसलन एक दफा एक ऑर्डर इशू किया था कि जी शुगर मिलें लग सकती हैं, सुबह वो ऑर्डर इशू हुआ, 6 शुगर मिलों की सैंक्शन दी गई, अगले दिन SRO कैंसिल कर दिया गया। ये नैब के अंदर एक जुर्म तस्वर किया जाता था। किसी को फायदा देने के लिए अगर SRO आप इशू करते हैं तो नैब उसकी कॉग्निजेंस ले सकती थी।
اس جرم کو سیکشن 9 سے اڑا دیا گیا ہے. ابھی 1985 کی بجائے نیب 5 سال تک جو ہے پچھلی ٹرانزیکشنز کے کیس بنا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی 2008 سے 18 تک یا 10 سال تک حکومت میں رہتا ہے اور حکومت سے جو ہی نکلتا ہے تو اس کا 5 سال پیچھے تک کے کرپشن کیسز بنیں گے, اس سے پیچھے کیسز نہیں بن سکتے, جبکہ پہلے یہ ثوابدید نیب کی جو ہے 1985 تک کا تھی. مانی لانڈرنگ کا جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 ہے اس کو شیڈول کے اندر ڈال دینا چاہیے. وہ نہیں ڈالا گیا. اگر وہ نہیں ڈالا جائے گا تو منی لانڈرنگ کیسز جو ہے وہ نیب کرنے میں اس کو مشکلات ہوں گی اور اس کا ڈائریکٹ افیکٹ FATF کے اوپر جائے گا. ہماری پوزیشن فردر وہاں پہ کمزور ہو جائے گی. نیب چیئرمین کو مجرموں کو حراست میں لینے کا عمل جو ہے وہ تقریباً اتنا سخت کر دیا گیا ہے, اس کی ثوابدیدی اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں, اس کا اریسٹ کرنا جو ہے ابھی ناممکنات میں سے ہو گیا ہے. اچھا, اگلا جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ نیب پہلے انکوائری کرے گا. انکوائری کرنے کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا مجرم کو کہ جناب مجرم صاحب یہ انکوائری رپورٹ ہے, ابھی میں آپ کی FIR درج کرنے لگا ہوں. وہ مجرم اس انکوائری کو اٹھائے گا, سیدھا کورٹ کے اندر چلا جائے گا, نیب کا کیس وہیں پہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گا. یہ ایک پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. FIR تھانے والوں کو بھی درج کرنے کی اجازت ہوتی ہے, تو FIR یہاں نیب کو درج کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ FIR درج نہیں کر سکتے جب تک مجرم کو وہ انکوائری رپورٹ آپ پیش نہیں کرتے. یہ دنیا میں کسی بھی سسٹم کے اندر یہ چیز نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ قانون میں تبدیلی کرنے کی ابھی مجاز ہوگی اگر نیب اس کو استدعا کرتا ہے. پہلے یہ ثوابدیدی اختیارات جو ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھے. ریمانڈ جو ہے وہ 90 دن سے کم کر کے 14 دن تک کر دیا گیا ہے. اور چیئرمین پہلے جو سالانہ رپورٹ پیش کرتے تھے پریزیڈنٹ کو, ابھی وہ پیش کریں گے سینٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو. دو اچھے جو اس میں اقدامات ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں اور ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے کہ اگر عدالت یہ ثابت کر جاتی ہے اور یہ رائے دیتی ہے کہ کسی انویسٹیگیشن آفیسر نے یا نیب نے جھوٹا مقدمہ کسی مجرم کے اوپر بنایا ہے تو اس کی سزا 5 سال ہوگی. یہ ایک اچھا ایکشن ہے. دوسرا اچھا ایکشن یہ بھی ہے کہ نیب آفیسر کوئی بھی پبلک جو ہے بیان پبلک کے سامنے جا کے بیان نہیں دے سکتا. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی سزا 1 سال ہے. ایک جو اور چیز ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدیں گے تو آپ کو DC ویلیو کے اوپر وہ آپ ایکسپٹ کی جائے گی اس کی ویلیو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ پلی بارگین میں جائے گا اور اس نے DC ویلیو پہ ایک چیز خریدی ہے یا اس نے DC ویلیو پہ بیچی ہے فار ایگزامپل, تو اس کو پلی بارگین میں پیسہ پریزنٹ مارکیٹ ویلیو جو ایسٹس کی ہوگی وہ نہیں دینا پڑے گا, بلکہ آج سے 20 سال پہلے جو DC ویلیو تھی 20,000 روپیہ وہ جمع کروا کے وہ جان چھڑا سکتا ہے, اوپر والا پیسہ وہ لے جا سکتا ہے. یہ اس میں اور ترمیم آئی ہے. اور مختصراً یہ کہ اس بل کی ہر سیکشن, اس کا ہر آرٹیکل جو ہے وہ FATF اور یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن جس کے ہم سگنیٹری ہیں اس کے متصادم ہے, اور اس کا تاثر بین الاقوامی طور پہ بہت ہی برا پڑے گا ہمارا. اور اسپیشلی انٹرنیشنل طور پہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس جب بنے گا تو ڈیفینیٹلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس چیز کو دیکھے گی کہ جناب والا اس کا قانون اگر اس کے دانت ہی نہیں ہیں, اس کے ہاتھ ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے اینٹی کرپشن کیا کرنی ہے. تو میری 2 سفارشات ہوں گی. پہلی سفارش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس پہ اپنی آواز اٹھائے, سپریم کورٹ میں اس کو لے کے جائے, اور میڈیا کے توسط سے عادل گیلانی صاحب بہت پرانے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ وہ منسلک ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ کیس لے کے جو ہے سپریم کورٹ میں جائیں. اور سپریم کورٹ سے یہ میری درخواست ہے کہ ایسفل یار ویلی کیس کے اندر ایک سیکشن لکھی ہوئی ہے کہ نیب کے کیسز یا NAO کے اندر جب بھی کوئی امینڈمنٹ کی جائے گی تو اس کو سپریم کورٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا. تو سپریم کورٹ اپنے اس آرڈر کو حرکت میں لاتے ہوئے اس NAO کی امینڈمنٹ جو ہیں ان کو, جس طرح اسفل یار ویلی کیس میں 69 امینڈمنٹس کی گئی تھیں NAO کے اندر, اس کو ری رائٹ کیا گیا تھا, اس کو دیکھے بیکاز یہ ایپیکس اینٹی کرپشن ہماری اتھارٹی ہے,
इसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को भी देखना है, इसने वाइट कॉलर क्राइम्स को भी देखना है. अगर ये इस तरह से इसको टूथलेस यानी कि दांत निकाल दिए गए तो इससे बेहतर है कि इतना जो है जो इतना बड़ा अमला जो है नैब की इतने बड़े जो लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, अगर वो काम करने के आपने काबिल ही नहीं छोड़े तो इससे बेहतर था कि नैब को आप ख़त्म ही कर देते. और आखिरी बात यह है कि 700 से अरब से ज़्यादा जो नैब ने इससे पहले रिकवरी की है, इस कानून के आने के बाद उसके मजाज या उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है. तो ये था इसके अंदर मोटी मोटी बातें. अगर मैं बारीक जाऊं तो इसके अंदर तो बेवहा अमेंडमेंट्स है, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता. और इस तरमीमी बिल को जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज भी करने जा रहे हैं. जिस तरह इन्होंने हवाला दिया, ऑलरेडी एक सो मोटो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो चल भी रहा है. तो उस पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को लाजमी जो है वो देखेंगे. वो सामने हमारी तरफ जो दरख्वास्त होगी उसको भी देखेंगे. जी.